بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنا لیا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح اس تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے، اور اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی جیسے کسی مہارانی کی گزرتی ہو۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان جو نیک تھا، عبادت گزار تھا، وہ ادھر سے گزرا، اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی تصویر اس کے دل میں ایسی چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا، مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلتا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے بیچا، اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آگے بڑھیں گے مگر اس سے پہلے آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ ناظرین، اس شخص نے جب اتنا پیسہ تیار کر لیا کہ وہ اس عورت کے پاس چلا جائے تو پھر وہ بدکار عورت نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا، اس کو پیسے دے کر اس کے پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ نے مجھے اس غیر محرم کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو پھر میرا انجام کیا ہوگا؟ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کر جاؤ، یا پھر اگر نہیں کرنا چاہتے تو مجھے بتا دو۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہو؟ اس نے بتایا، میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھے گا تو میرا کیا انجام ہوگا؟ میرا خدا میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ اب جب وہ چل پڑا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو جو اس کے ساتھ ہوئی، اس کی برکات اتنی زیادہ مل گئیں کہ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا، اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر موسیٰ کو دیکھا جو کہ اپنے تمام قوم یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کر کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بے وقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وقوف ہوتے ہیں، جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، اس کا کیا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے کہا کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ عورت، آپ اس کی بات تو سن لیں، وہ باہر کھڑی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس بے وقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے، وہ ڈر گئی۔ اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے سامنے میرے ساتھ بات کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا
کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا، گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آتا ہے کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ سے ڈر کر کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے میں اتنے بجے نکلتا ہے اور اتنے بجے داخل ہوتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا۔ یہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بلاخر اس کی چارپائی پر جا بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گر گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ تھے، اس عورت کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، ہاں اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ وہ مولا کتنا کریم ہے۔ ناظرین، توبہ اور ندامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دروازے ہمیشہ کھول رکھے ہیں۔ گناہ اور معیشت ایک سنگین اور مہلک ترین روحانی مرض ہے۔ اس کی حقیقت خدائے برتر کی نافرمانی اور حکم دولی ہے۔ گناہ وہ مضر شے ہے جس سے انسان کے قلب میں زنگ لگ جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ معصیت کا نقد نقصان اور فوری نحوست یہ ہے کہ اس بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق گھٹ جاتا ہے۔ نافرمانی اور گناہوں کی پاداش میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں رک جاتی ہیں اور مختلف شکلوں میں مصائب اور تکالیف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ گناہ اور معصیت سے پاک صاف ہونے کی تدبیریں اور طریقے بتائے گئے ہیں اور توبہ استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ ماحول کی زیب و زینت عطا کی گئی ہے اور خوشنمائی انسان کو غفلت میں ڈالے رہتی ہے اور وہ نفس شیطان سے مغلوب ہو کر لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری اور جواب دہی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی ندامت کے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، کبھی اپنی ذات سے رذائل خبیثہ کو دور کرنے کا عزم مصبحم وہ نہیں کر پاتا۔ اخلاق ذمیمہ جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، جن سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جن کے کرنے والے بارگاہ الہی میں مجرم اور گنہگار ہوتے ہیں، جن کی برائی اور ذی شعور انسان جانتا اور مانتا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں فساد جنم لیتا ہے، بلکہ یہ رذائل اور بری عادتیں جب عام ہو جائیں تو پوری قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے، جس کی وجہ سے دینی اور دنیوی ترقیوں کی راہیں مسدود اور سعادت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی سخت مذمت آئی ہے۔ ان سے توبہ کر کے ہی خوشگوار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان شریعت جو کچھ مذموم کرتی ہے ان تمام چیزوں کو ترک کر کے عہد قرآن میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرے، یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ میں دوبارہ اس جرم کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توبہ کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر کے تمہیں جنتیوں میں داخل کرے گا۔
جن میں نہریں بہتی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا خداوندی نے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ایک اور جگہ فرمایا ایمان والو اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو۔